لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سعی کا طریقہ: درود شریف وغیرہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی تک پہنچ جائیں. پہنچ کر اس کے صرف نچلے حصہ پر چڑھنا یعنی دونوں قدم رکھنا ہے. زیادہ اوپر چڑھنا ٹھیک نہیں، نہ ضرورت ہے نہ اجازت. صفا پر چڑھتے ہوئے یہ کلمات ضرور پڑھ لیں اگر پڑھ سکیں کہ یہ سنت مستحسنہ ہے، اور وہ یہ ہے: ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. پھر قبلہ رو ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے. بہتر ہے کہ مونڈھوں تک اونچے ہو اور ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف رہے، نہ کہ کعبہ شریف کو، کہ غلط ہے، جہالت ہے. اور پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد چوتھا کلمہ یعنی کلمہ توحید اور تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید ایک بار اور درود شریف چند بار پڑھ کر دعائیں خوب مانگیے، اور 2-3 منٹ تک ان سب چیزوں میں لگے رہیے. بہتر ہے کہ دعائیں جامع یہاں بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ وقت و محل دعا کی مقبولیت کا ہے. یہ کلمے جن لوگوں کو یاد نہ ہو وہ اب حج کے سفر سے پہلے اچھی طرح یاد کر لیں اور ان کو خوب پڑھا کریں تاکہ ازبر ہو جائے، یعنی خوب اچھی طرح یاد ہو جائے. سعی کی نیت: دعائیں مانگنے کے بعد ہاتھ نیچے کر لیں اور سعی کی نیت کر کے صفا سے اتر آئیں اور جانب مروہ معمولی چال سے چل پڑیں. جب ہری لائٹ آ جائے تو مرد دوڑنا شروع کریں یہاں تک کہ دوسری ہری لائٹ سے نکل جائیں. دوڑنا درمیانی طور کا ہو. اس دوڑ میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وانت تعلم ما لا نعلم انک انت الاعز الاکرم. بڑی کتابوں میں اور بہت دعائیں مذکور ہیں، ان میں سے جو چاہیں پڑھیں، ورنہ دعائے جامع اور درود شریف کا اور تیسرے چوتھے کلموں کا ورد زیادہ رکھیں، یہی کافی ہے. اور اپنی زبان میں جو چاہے دعائیں مانگے، یہ زیادہ ٹھیک ہے. اپنی اور اپنے ماں باپ وغیرہ کی بخشش وغیرہ اور دین و دنیا کی سعادت اپنے لیے سب کے لیے مانگتے رہیں. دوسرے سبز ستون سے نکل کر آہستہ ہو لے. اب چوتھا کلمہ بکثرت پڑھتے رہیے یہاں تک کہ مروہ پہاڑی آ جائے. یہ ایک پھیرا ہوا. یہاں بھی اس پہاڑی کے نچلے حصے پر کھڑے ہو کر وہی سب کیجیے اور پڑھیے جو صفا پر کیا تھا، پڑھا تھا. اس کے بعد جانب صفا چل پڑے. راہ میں ویسا ہی کریں اور پڑھتے رہیں جو پہلے پھیرے میں کیا تھا، پڑھا تھا، یہاں تک کہ صفا آ جائے. یہ 2 پھیرے ہو گئے. اسی طرح بقیہ 5 پھیروں میں کرنا چاہیے. بعد سعی یعنی معتمر یا متمتع کا عمرہ پورا ہوا. جب سعی کے 7 پھیرے پورے ہو جائیں گے، عمرے والوں کا عمرہ پورا ہو جائے گا. احرام سے باہر ہونے کے لیے بس حلق یعنی سر منڈانا یا کتروانا باقی رہا، اور افراد و قران والوں کا احرام ابھی نہیں اترے گا. ان کے لیے بال کٹوانے کی نوبت قربانی کے بعد آئے گی. بعد سعی سر منڈانا یا کتروانا: جب معتمر یعنی عمرہ کرنے والا یا متمتع نے عمرے کی سعی بھی کر لی تو عمرے کے دونوں فرض کام پورے ہو گئے، مگر ابھی احرام کی پابندیاں بدستور قائم ہے. وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی، یعنی اس وقت تک احرام سے باہر نہیں ہو سکتا جب تک حلق نہ کرا لے. اور معلوم ہو کہ سر منڈانے یا کتروانے کا حکم عورتوں کے لیے نہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک پورے برابر بال کتروا لیں. مشورہ طوافوں کی کثرت کا: اگر آپ متمتع ہیں تو یہ پہلا طواف اور پہلی سعی دونوں کام عمرے والے ادا ہو گئے، جو کہ عمرے کے رکن یعنی اندرونی فرائض ہیں. اب احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق یا تقصیر یعنی سر منڈانے یا پورے سر کے بال یکساں کتروا کر چھوٹے کرانے والا کام باقی رہا. یہ بھی عمرے کا ایک فرض ہے. جب یہ کام بھی کرا لیا تو عمرہ بحمد اللہ تعالی پورا ہو گیا. اب آپ حج کا احرام باندھنے کی تاریخ تک سادہ لباس میں رہیں گے تو بیچ کے ان ایام اقامت میں جس قدر ہو سکے
سادہ یعنی نفلی طواف خوب کثرت سے کرتے رہیں، کیونکہ باہر والوں کے لیے جملہ نفلی عبادتوں میں یہ سب سے بہتر عبادت ہے۔ بیچ کے دنوں میں نفلی عمرے۔ سوال: کیا متمتع ان ایام اقامت میں نفلی عمرے کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: یہ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ کراہت یا ممانعت کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی، نیز اس پر عام طور سے سب لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، اس سے بھی جواز کی من وجہ تائید حاصل۔ اب رہا عام کتابوں کا اس کی جواز کی تصریح سے خاموش رہنا، تو وہ عدم جواز کے لیے دلیل شرعی نہیں، بلکہ یہ خاموشی تو جواز کے لیے کافی ہے۔ ہاں، ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد ضرور یہ نفلی عمرے کھٹکتے ہیں، مناسب نہیں لگتے، اگرچہ ناجائز کہنا اب بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ میں احتراماً حلق تو حلق ناخن تک تراشنے سے رکا رہنا مستحب مانا جاتا ہے، خصوصاً اس غیر محرم شخص کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو۔ مفرد و قارن کے لیے مشورہ یہ ہے کہ مفرد و قارن یہ سعی کے طواف قدوم کے بعد ہوئی حج کی سعی ہے، مگر چونکہ ان کا احرام ابھی نہیں اترے گا، وہ تو 10ویں کو بعد رمی و حلق ہی احرام سے باہر ہوں گے، اس لیے انہیں بھی ابھی نفلی عمروں کی اجازت مطلقاً نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ ان ایام میں طوافوں کی کثرت کریں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو دیکھتے رہیے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کریں۔